آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 7 اور 8 کی طرف۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، یعیدکم وعدہ کرتا تھا تم سے، اللہ احدا ایک کا، الطائفتین دو گروہوں میں سے، انہا کہ وہ، لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا کہ، غیرہ بغیر، ذات الشوکتی کیل کانٹے والا، شوکت والا، تکونو ہو جائے، لکم تمہارے لیے، اور یریدو ارادہ کرتا تھا، اللہ ان کے، یحق کا سچا ثابت کرے، الحق کا حق کو، بکلمات ہی اپنی باتوں کے ساتھ، ویقطع اور کاٹے، دابرہ جڑ، الکافرین کافروں کی، لیحق کا تاکہ سچ کر دے، الحق کا سچ کو، دین کو، ویبطلا اور جھوٹا کر دے، الباطلا باطل کو، ولو اگرچہ، کارہا ناخوش ہوں، المجرمون مجرم مشرک۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ پھینکے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 7 اور 8 کی تشریح اور توضیح کی طرف۔ جیسا کہ جب آپ کو غزوہ بدر اور سورہ انفال کا پس منظر بتایا، سبب نزول بتایا، تو وہاں پر دو گروہوں کا ذکر کیا تھا۔ اس آیت میں انہی دو گروہوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہی غزوہ بدر کا سبب بنے، اور یہی سورہ انفال کا شان نزول ہے، یہی اس کے متعلق بات کرتی ہیں۔ تو دو گروہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں دو گروہوں سے مراد ابو سفیان کا وہ گروہ ہے جو شام سے تجارتی قافلہ لے کر مکہ جا رہا تھا، اور اس نے مدینہ کے قرب و جوار سے گزرنا تھا۔ دوسری طرف وہ قافلہ ہے، وہ لشکر ہے جو ابو جہل کا ہے، جو ابو سفیان کے کہنے پر مکہ سے 1000 کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا۔ تو یہاں اس آیت میں دو گروہوں سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا لشکر مراد ہے، جو جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے آ رہا تھا۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے فرما رہے تھے کہ ان دو گروہوں میں سے، دو قافلوں میں سے ایک تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور پھر اگلی ہی حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن تم کیا چاہتے تھے؟ تم یہ چاہتے تھے کہ جو بے شان و شوکت والا ہے۔ اب غیر ذات شوکہ سے کیا مراد ہے؟ شوکہ عربی زبان میں کانٹے کو کہتے ہیں، تو بغیر کیل کانٹے سے مراد ہے، یعنی بغیر ہتھیار والا۔ تو یہاں پر غیر ذات شوکہ سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے، جو کہ تجارتی سامان شام سے لے کر مکہ جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کے اس ارادے کی طرف، اس سوچ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مسلمان تو یہ چاہتے تھے کہ جو بغیر ہتھیار کے قافلہ ہے وہ مسلمانوں کا مسخر ہو جائے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت کیا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو۔ صرف ابو سفیان کے لشکر کو، یعنی ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا، صرف اس پر حملہ کر کے اس سے مال اسباب لوٹ لینے سے مسلمانوں کو وہ شان و شوکت حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو کہ قریش مکہ کے قافلے سے ٹکر لینے پر ہو سکتی تھی۔ اور تاریخ نے، وقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ کے فیصلوں میں جو حکمت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اور انسان اس حکمت سے بے خبر ہوتا ہے، اس کو وہ تب تک نہیں پہچان سکتا جب تک کہ اس کے نتائج نہ دیکھ لے۔ تو چونکہ مسلمان، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کی جماعت میں دو موقف تھے۔ ایک جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک موقف یہ تھا کہ ابو سفیان کے تجارتی لشکر، جو تجارتی قافلہ ہے، اس کا پیچھا کیا جائے، اس کو لوٹ لیا جائے۔ اور دوسرا قول یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ
دوسرے قافلے سے لڑائی کرنا چاہتے تھے تو ویسا ہی کیا جائے، یعنی مسلمانوں میں دو رائے تھی کہ تجارتی قافلہ لوٹ لیا جائے یا پھر مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کے غلبے کو ظاہر کرنے کے لیے قریش مکہ سے لڑائی کی جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور خود بھی اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز اس طرح سے کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرما دی تھی کہ یہ دو گروہ ہیں، ایک ابو سفیان کا اور ایک ابو جہل کا، ان دونوں میں سے ایک لازمی آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا، ایسا ہونا ہی تھا کہ ایک لشکر، ایک گروہ یا ایک قافلے نے مسلمانوں کا مسخر ہو جانا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارادے کا بھی بتا دیا کہ وہ کیا چاہتے تھے، پھر اللہ کا بھی ارادہ بتا دیا کہ اللہ ایسا چاہتا تھا، اور پھر اس کے بعد اسی آیت میں اس کی حکمت بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسا اس لیے چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو، ان مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار پر غلبہ حاصل ہو جائے، تاکہ کفار آئندہ مسلمانوں کو تنگ نہ کریں اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اب ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ کفار کو یہی لگتا تھا کہ یہ تو چند ایک مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو ختم کر دیا تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی غرور کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو فتح یاب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مجبور کیا، اس بات پر راغب کیا کہ وہ جا کر قریش مکہ کا جو لشکر تھا اس کے ساتھ مقابلہ کریں، اور پھر حکمت یہ بتائی تاکہ کافروں کی جڑوں کو کاٹ دیں۔ وہ کافروں کی جڑ تھی، ابو جہل سپہ سالار تھا، وہ سردار تھا کفار کا، قریش مکہ کا، تو وہاں پر اس جڑ کو کاٹ دیا گیا، ابو جہل قتل ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے تھے جو کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ قادر المطلق ہے، جو کہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارادوں کو بھی بھانپ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ دو میں سے ایک گروہ آپ کا مسخر ہو جائے گا۔ اگرچہ مسلمان یہ والا قافلہ چاہتے ہیں، یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑائی کریں اور کفار پر غلبہ حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے ذریعے حق کو سچا ثابت کر دے، یعنی اسلام کو غالب کر دے، اور باطل کو یعنی کفر کو جھوٹا ثابت کر دے۔ اور وہاں پر وہ فیصلہ ہو گیا۔ قُلْ إِنْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ تو غزوہ بدر وہ عظیم الشان پہلا معرکہ ہے جو مسلمان اور کفار کے درمیان ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا کیا، اور آئندہ کے لیے دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے رعب پیدا ہو گیا، اور انہوں نے لڑائی کرنے سے پہلے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچا کہ مسلمان تو طاقتور ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے، تو کیا ہمیں ان سے مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو دو گروہوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو منسوب واقعہ ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔